نے شب قدر اتارنے کی بات کی، مطلق جمع میں بات کی، اہل استقامت پر فرشتے اتارنے کی بات کی، مطلق جمع میں بات کی، مگر جب مصطفیٰ پر درود پڑھنے کی باری آئی نہیں فرمایا ان اللہ و ملائکۃ۔ اگر یوں ہوتا تو مانا تھا کہ اللہ اور اس کے بہت سارے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، مگر اللہ نے ملائکہ جمع کو مطلق نہیں استعمال کیا، ملائکتہ، ملائکہ کو ہو ضمیر کی طرف مضاف کیا۔ اب اس نسبت اور اضافت سے عربی زبان کے قواعد و ضوابط کے مطابق محض یہ معنی نہیں ہوگا کہ بہت سارے فرشتے، اس کا معنی ہوگا سارے کے سارے فرشتے۔ فرمایا اللہ اپنے سارے فرشتوں کے ساتھ مصطفیٰ پر درود بھیجتا۔ سبحان اب یہ بات بھی عرض کروں، ان تینوں لفظوں کے لیے جو قاعدے ضابطے بیان ہو رہے ہیں، ماننا نہ ماننا، قبول کرنا نہ کرنا، یہ اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے، مگر بحمد اللہ تعالی مشرق سے لے کر مغرب تک دنیا کا کوئی عالم دین اور کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص، بلکہ جس کا تعلق اسلام کے ساتھ نہ بھی ہو، عربی بولنے والے ایسے لوگ بھی ہیں آج بھی کہ جو مسلمان نہیں ہیں، ان سمیت دنیا کا کوئی شخص اس ترجمے کو چیلنج نہیں کر سکتا، ماننا نہ ماننا وہ اپنے مقدر کی بات ہے۔ سو اللہ نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے وہ درود پڑھتے رہتے ہیں، درود پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ کا کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو حضور پر درود نہ بھیجتا، اللہ نے ایسا کوئی فرشتہ بنایا ہی نہیں اور ایسا کوئی فرشتہ رکھا ہی نہیں جو مصطفیٰ پر درود نہ بھیجتا ہو۔ اور یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اپنے دیگر فرائض کی ادائیگی میں اور اللہ کے احکام کی بجا آوری میں ان فرشتوں کا حال مختلف ہے، کوئی آسمانوں پر ہے، کوئی عرش کے گرد ہے، کوئی زمین پر ہے، کوئی آپ کے اعمال لکھ رہا ہے، کوئی اہل ذکر کی مجلسیں تلاش کر کے ان میں شامل اور ہم جلیس ہو رہا ہے۔ الغرض اللہ کے احکام کی بجا آوری میں، اپنے فرائض اور ڈیوٹیز سے عہدہ برا ہونے میں ان کی حالتیں مختلف ہیں، مختلف، مگر وہ ایک شے جو ان سارے مختلف الحال فرشتوں کو کسی ایک حالت میں یکجا کرتی ہے، وہ مصطفیٰ پر درود پڑھنا۔ باقی ہر کام میں مختلف ہیں، کوئی گھوم پھر رہے ہیں، کوئی آپ کے اعمال لکھ رہے ہیں، کوئی قبر میں حساب کتاب لے رہا ہے، باقی حال مختلف ہیں، مگر جو شے ان سارے بکھرے ہوئے منتشر فرشتوں کو یکجا کر کے کسی ایک جگہ پر اکٹھا کرتی ہے، وہ مصطفیٰ پر درود پڑھنے کی سعادت۔ تو حضور کی نسبت وہ یکجا کر دینے والی ہے، آقا کا تعلق مجتمع کر دینے والا ہے۔ خیر یہ پہلا جو لفظ ترجمے میں اضافہ ہوا، میں نے اس کی علمی اور لغوی بنیاد وہ عرض کی۔ پھر اگلا اللہ رب العزت نے اس کلام میں جو مفہوم بیان فرمایا، اس کا اظہار ترجمے میں اگلے جس لفظ کے ساتھ اس میں وسعت پیدا کی گئی وہ تھا ہر وقت، کہ اللہ اور اس کے سارے فرشتے ہر وقت درود بھیجتے رہتے ہیں۔ سوال یہ ہوگا کہ بھئی ہر وقت کا معنی کہاں سے آ گیا؟ وہ بھی عربی گرامر کا قاعدہ ہے۔ دنیا کی ہر زبان میں 3 زمانے ہوتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل، اور ان کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، الگ الگ، مگر عربی زبان کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں 3 زمانوں کے لیے الفاظ یا صیغے 2 استعمال ہوتے ہیں۔ ایک ماضی کا صیغہ ہے، وہ تو سب جگہ پر کامن اور مشترک ہو گیا، اردو ہوا یا فارسی ہوا،
ماضی مشترک ہو گیا، مگر عربی کی خصوصیت یہ ہے کہ حال اور مستقبل ان دونوں کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک صیغہ، اور اسے کہتے ہیں مضارع۔ جب مضارع کا صیغہ آ جائے تو وہ حال اور مستقبل دونوں کا معنی دے گا۔ مثلا کہا جائے یکتب تو معنی ہوگا وہ لکھتا ہے اور وہ لکھے گا۔ یہ وہ ضابطہ ہے کہ اگر اسکول میں بچے 5ویں 6ٹھی 7ویں بھی اگر عربی پڑھتے ہوں تو یہ بالکل ابتدائی اس کے قاعدوں میں سے ہے کہ مضارع حال اور مستقبل دونوں کا معنی دیتا ہے۔ اللہ نے اپنے اور اپنے فرشتوں کے عمل کو جو حضور پر درود بھیجنے سے متعلق ہے اسے صیغہ ماضی میں نہیں استعمال بیان کیا، اور پھر مضارع پر کسی حرف کے اضافے سے کبھی حال اور کبھی مستقبل کے ساتھ خاص بھی کر لیا جاتا ہے۔ سین سوفا آ جائے تو مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے، قد آ جائے حال کے ساتھ ہو جاتا ہے، لیکن جب کسی اضافے کے بغیر ہو تو پھر حال اور مستقبل دونوں کا معنی دے گا۔ اللہ نے فرمایا یصلون، مطلق مضارع کا صیغہ استعمال کیا جس کا معنی یہ ہے اللہ اور اس کے سارے فرشتے درود بھیجتے ہیں اور درود بھیجتے رہیں گے۔ یہ دونوں معنی بیک وقت یصلون کے اندر اللہ نے ایبزارب کر دیے، جذب کر دیے، اس کے اندر اللہ نے ان دونوں معنوں کو سمو کر رکھ دیا۔ اب قرآن اس کا کلام ہے اور یہ حادث نہیں، قدیم ہے، یہ اس کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے۔ جب سے وہ ہے تب سے اس کی صفات ہے، سو قرآن اس کی صفت ہونے کے سبب ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو جب ابھی اس کائنات کو اس نے وجود بھی عطا نہ کیا تھا، قرآن اس وقت بھی اس کی صفت کے طور پر موجود تھا، اس وقت بھی قرآن کا اعلان تھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون۔ لوگوں، جب کائنات کو اس نے تخلیق بھی نہ کیا تھا تب بھی مصطفیٰ پر درود بھیج رہا تھا، آج بھی بھیج رہا ہے، حتیٰ کہ حشر برپا ہو جائے گا اور ممکن ہے کسی وقت کائنات کو ختم کر دے۔ جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تب بھی مصطفیٰ پر درود حضور پر درود بھیجنے کا عمل ہمیشہ سے جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا۔ اس مفہوم کو ایک لفظ کے ذریعے انہوں نے ترجمے کے اندر ظاہر کر دیا اور وہ ہے ہر وقت۔ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے ہر وقت درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اب کس پر؟ اس کے لیے آپ نے ترجمے میں اضافہ کیا ایک لفظ کا، اس نبی پر۔ اس نبی، اس کی بنیاد بھی علمی اور لغوی ہے۔ ہر زبان میں اسم دو طرح سے استعمال ہوتا ہے، اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ، اس میں عام اور اس میں خاص۔ انگریزی میں آپ تقسیم کرتے ہیں کامن ناؤن اور پراپر ناؤن کی۔ جو اسم بولنے سے اس جنس، اس قبیل کے سارے افراد اس میں شامل ہو جائیں وہ اسم عام ہے، اور جس کے بولنے سے کوئی ایک مراد ہو وہ اسم خاص ہے۔ سادہ بات۔ اب آپ نے مثلا کہا انسان، تو اس میں سارے شامل ہو گئے، عرب و عجم کے لوگ ہو گئے، کافر و مسلم ہو گئے، اس میں کالے گورے ہو گئے، تمام لوگ شامل ہو گئے ایک لفظ انسان کہنے سے اس کے اندر۔ مگر آپ نے کہا علامہ اقبال، آپ نے کہا قائد اعظم، تو اب جب انسان کہا تھا یہ اس کے اندر تھے، مگر جب آپ نے یہ دو نام لیے تو اب ان سے مراد دو پراپر شخصیات ہو گئی اور دھیان صرف ان کی طرف لگ گیا، باقی سب کی طرف سے دھیان ہٹ گیا۔ اس لیے اللہ نے جب قرآن مجید کی شک و شبہ سے بالا تر ہونے کی حیثیت کو بیان کرنا چاہا تو آغاز قرآن میں ہی فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب چونکہ شک و شبہ سے پاک ہونے کی ضمانت ہر کتاب کو نہیں دی جا سکتی تھی، نہ ہر کتاب لائق اور قابل تھی، اللہ نے یہ ضمانت صرف قرآن کو دینا تھی،
اس نے اسے کہا تو کتاب